انڈین کرکٹ کے اندر آج کل کچھ شرکیہ اور وہم پرستی کی چیزیں چل رہی ہیں. آئیے اس بارے میں جانتے ہیں. وہم پرستی کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ یا نقصان کی اصل وجہ کچھ اور ہے لیکن کسی اور چیز کو وجہ سمجھ رہے ہیں، یہ وہم پرستی ہے. ان 5 چیزوں کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ واقعی وہم پرستی ہے یا نہیں ہے. پہلی چیز ہے کہ یہ سمجھنا کہ ٹاس جیتیں گے تو کھیل جیتیں گے اور ٹاس ہاریں گے تو کھیل ہاریں گے. یہ ایک وہم پرستی ہے. ٹاس ہارنے کو نحوست سمجھنا یا کھیل ہارنے پر ٹاس ہارنے والے کیپٹن کو منحوس سمجھنا، یہ بھی ایک وہم ہے. کھیل کی جیت اور ہار کا تعلق محنت اور سمجھداری کو میدان میں اچھی طرح سے اثر انداز کرنے سے، نہ کہ ٹاس جیتنے ہارنے سے. کئی مرتبہ ٹاس ہارتے ہیں اور کھیل جیتتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ٹاس جیتتے ہیں اور کھیل ہارتے ہیں. ہار جیت کا تعلق یہ ٹاس سے نہیں ہوتا. دوسرا وہم یہ ہے کہ کھلاڑی کا پرفارمنس نہ ہو اور کھلاڑی میدان کے واسطوں کو ذمہ دار ٹھہرائے، یہ بھی ایک وہم پرستی ہے. ایسے ہی بلے باز میدان میں جب اترتا ہے تو زمین کو چومتا ہے، ہاتھوں پیروں اور گلے میں باندھے پلیتوں کو چومتا ہے. پہلی گیند ڈالنے یا پہلی گیند کھیلنے سے پہلے بالر اور بیٹسمین کچھ اپنے مخصوص اشارے کرتے ہیں، یہ بھی وہم ہے. کیا یہ سب کرنے سے پرفارمنس اچھی ہوگی یا کھیل کی طرف فوکس کرنے سے اور صحیح طرح سے محنت کرنے سے پرفارمنس اچھی ہوگی؟ ایسے ہی یہ بھی ایک وہم ہے کہ جرسی کے نمبر کو لکی سمجھنا. ایک تو ہے کہ جرسی کا نمبر اپنی پسند سے کوئی بھی رکھ لیا جائے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جرسی کے نمبر کو اپنے کھیل سے جوڑ دینا کہ فلاں نمبر کی جرسی پہنوں گا تو ہی میں کھیل پاؤں گا اور نہیں پہنوں گا تو میرا پرفارمنس خراب ہو جائے گا، یہ بھی ایک وہم پرستی ہے. ایسے ہی فلاں قسم کے پیڈ پہنوں گا یا فلاں قسم کا ڈریس پہنوں گا تبھی میں کھیل پاؤں گا ورنہ نہیں کھیل پاؤں. اس طرح کا تصور یہ بھی وہم پرستی ہے. ایسے ہی حال ہی میں IPL کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک کھلاڑی کھیل رہا ہے، گیند گرنے سے پہلے آڈینس میں سے ایک شخص نے کوئی چیز لے کر کچھ مخصوص اشارے کیے اور اسی درمیان میں اتفاق سے وہ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اس جادو کے اشارے کی وجہ سے وہ کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. تو اس طرح سے ایک دوسری چیز کو وجہ بنا دینا، یہ بھی ایک وہم پرستی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو وہم پرستی سے تعلق رکھتی ہیں. یہ کام اگر مشرکین اور ملحدین کریں تو یہ ان کا اپنا کام ہے، اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. بس اتنا ہم کہیں گے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں مرتبہ غور کر لیا جائے. لیکن مسلمان یہ توہمات اور یہ شرکیہ کام کریں گے تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. امید کہ یہ باتیں آپ کے کام آئی ہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.